السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 271۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا شیوخ المشرکین واستبقوا شرخہم، رواہ ابو داود وصححہ الترمذی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشرکین کے بوڑھے تجربہ کار لوگوں کو قتل کرو اور نو عمر بالغ نابالغ بچوں کو باقی رہنے دو۔ مشرکوں کے تجربہ کار اور جنگ کے ماہر لوگوں کو قتل کرو اور نو عمروں نابالغ بچوں کو باقی رہنے دو۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام کے ان بوڑھوں کو قتل کرنا جائز ہے جو جنگی مہارت اور تجربہ اور جسمانی ذہنی قوت رکھتے ہوں، جبکہ نابالغ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اگلی حدیث، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہم تبارزوا یوم بدر، رواہ البخاری واخرجہ ابو داود مطولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ علی نے بدر کے روز کافروں کو دعوت مبارزت دی۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث میں مبارزت کا ذکر ہوا۔ مبارزت یہ ہے کہ دونوں طرف سے چند نوجوان نکلیں اور پہلے ان کے بیچ میں لڑائی ہو اور پھر ان کی لڑائی ختم ہونے کے بعد باقاعدہ دونوں افواج کے مابین مارکا گرم ہو اور دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، لڑائی شروع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور حضرت حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا۔ اسی اثناء میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما عتبہ پر حملہ آور ہوئے اور ان دونوں نے اس کافر کا کام تمام کیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے اور ان کی ران سے مسلسل خون بہتا رہا حتیٰ کہ مدینے کی جانب واپسی کے موقع پر یہ شہید ہو گئے۔ اگلی حدیث، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال
انما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار، یعنی قوله تعالی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من انکر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، اخرجه ابو داود والترمذی وغیرهما وصححه الترمذی وابن حبان والحاکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان لوگوں کی تردید کی جنہوں نے اس مجاہد کو برا جانا جس مجاہد نے رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا، حتیٰ کہ ان کے لشکر کے بیچ میں جا گھسا۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسلم بن یزید ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے، رومیوں کا ایک بڑا فوجی لشکر ہمارے مقابلے کے لیے سامنے آیا، تو مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے ان پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ اس لشکر کے بیچ میں سے واپس آیا، پھر دوبارہ پلٹ کر گیا تو لوگ چیخنے لگے سبحان اللہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں تم اس آیت کی یہ تعویل کر رہے ہو، حالانکہ یہ آیت گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ بخشا اور دین کے مددگاروں کی تعداد کثیر ہو گئی، ابو ایوب فرماتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے خفیہ طور پر کہنے لگے کہ ہمارے اموال، گھر بار، مویشی، باغات تو ضائع ہو گئے، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے مالوں میں ٹھہرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تو فرمایا کہ کچھ بھی ضائع نہ ہوتا۔ اس موقع پر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چنانچہ اس ہلاکت سے مراد ہمارا اپنے گھروں میں بیٹھ رہنا تھا جس کا ہم ارادہ کر رہے تھے، یعنی جہاد میں نہ نکلنا اور گھروں میں بیٹھے رہنا، یہ ہلاکت ہے، نہ کہ جو مجاہد کافروں کے بیچ میں گھسے، کافروں کو مارے، پھر باہر نکلے، پھر گھسے، یعنی پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، کافروں پر حملہ کرنا، تن تنہا اپنے سے زیادہ بڑی تعداد میں گھس کر کافروں کو قتل کرنا، یہ ہلاکت نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہلاکت تو یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہلاکت تو یہ ہے کہ جہاد پہ نہ نکلنا اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، کہ اگر جہاد پہ نکلیں گے مال مویشی اور باغات ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت یہ ہے کہ جہاد پہ جو نہیں نکلتا یہ ہلاکت ہے، اور اگر جہاد پر نکلنے کی وجہ سے مال مویشی پر، باغات پر کوئی فرق پڑتا ہے، یہ ہلاکت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی آیت ہم نے بیسیوں اور ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، علماء نے بیان بھی کیا ہوگا
کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جہاد پہ نہ نکلنا اور گھروں میں بیٹھے رہنا یہ ہلاکت ہے۔ آج امت اسی چیز کو لے کر ہلاکت کا شکار بھی ہے۔ مجھے اپنے مال اسباب کی فکر، مجھے اپنے گھر بار کی فکر، اسلام اور مسلمانوں کی فکر نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج مسلمان چن چن کر قتل کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے ذاتی مال و اسباب کو بچانے کی ترجیحات تو کی، امت کا درد لے کر، امت کا غم لے کر ہم نہ اٹھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم آج ہلاکت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمبر وار کافر ہر ایک مسلمان کو کچلتے ہوئے آ رہا ہے۔ کبھی تو وہ عراق کا محاذ گرم کرتا ہے، کبھی وہ فلسطین کا محاذ گرم کیے ہوئے، کبھی شام کا محاذ، کبھی کافر افغانستان پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ہم خرگوش کی طرح اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلی مجھے کھانے، یہ کتا مجھے اٹھانے کے لیے نہیں آیا، جبکہ میرے نمبر پر میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی اس آیت سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتلایا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، ذاتی مال و اسباب کو بچانے کی فکر کرنا اور امت کا درد لے کر جہاد کے لیے نہ نکلنا، یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بتا دی، گزار دیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ اور ان کی آنے والی سینکڑوں نسلیں وہ عزت کی زندگی گزار کر گئیں۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی، اور اس ذلت اور ہلاکت سے نکلنے کا فقط طریقہ کیا ہے کہ ہم گھروں سے نکلیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النذیر وقطع متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت نذر آتش کرا دیے اور بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کٹوا دیے۔ پیارے بھائیوں، بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور مدینہ المنورہ کے جنوب مشرق میں رہائش پذیر تھے۔ ان یہودیوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ تھا، مگر بنو نذیر نے معاہدہ توڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک ان لوگوں کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور بنو نذیر کا یہ واقعہ 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ناگزیر جنگی ضرورت کی بنا پر، ناگزیر جنگی ضرورت کی بنا پر پھلدار درختوں کو جلانا یا کٹوانا جائز ہے، جبکہ عام حالات کے اندر بلا ضرورت درختوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، باغات کو ضائع کرنا منع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 271 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا
لڑنے والے کافروں کے بوڑھوں کو جو تجربہ کار جنگجو ہوں ان کو قتل کرنا ہے، اور 9 عمر نابالغ بچوں کو قتل نہیں کرنا، نابالغ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا جہاد کے لیے نہ نکلنا اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا یہ ہلاکت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔